نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے تمام احباب پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا خاتم النبيين الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات خالق اکبر کے لیے جس نے آپ کو مجھے اور اس ساری کائنات کو فقط اپنے حبیب کی عزت کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ بے حد و بے حساب درود و سلام ان درود والی ہستیوں پر کہ جن کے صدقے سے درود میں دم درود آیا ہے۔ آپ تمام احباب بالعموم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اور اپنی حاجت کے مطابق کریم آقا پاک کی محفل کو سجانے کی کوشش کی۔ دعا ہے اللہ پاک اپنی شان کے لائق آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت اللام جناب قبلہ حافظ و قاری عالم نبیل فاضل جلیل صاحبزادہ والا شان جناب حضرت علامہ حافظ و قاری محمد مزمل حسین قادری صاحب زیدہ مجدہ الکریم مطال اللہ عمرہ ونفع اللہ المسلمین، کہ جن کی خصوصی شفقت سے، اور میں سمجھتا ہوں یہ انہی کی تربیت ہے کہ آج کے اس موجودہ پرفتن دور میں آپ اتنے احباب اس مسجد میں اکٹھے ہیں۔ اللہ پاک قبلہ قاری صاحب کی عمر میں، علم میں، حلم میں برکتیں عطا فرمائے، اور قاری صاحب کے ساتھ ساتھ مسجد کی انتظامیہ، میلاد کمیٹی، جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے بھی دامیں درہمیں قدمیں سخنے آج کی اس تقریب کے لیے اپنی کوشش کی، اللہ اپنی شان کے لائق قبول فرمائے۔ تو احباب دی وقار، میں چونکہ مجھے جو حکم ملا ہے 10 بجے کے قریب ہم نے انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، میرے پاس میرے ایوان میں 35 منٹ باقی ہیں، اور انشاءاللہ میں 30 منٹ کے اندر اندر گفتگو کو ختم کرنے کی، سمیٹنے کی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ وقت ملحوظ خاطر رہے۔ لیکن بڑی توجہ، بیٹا آپ چھوڑ دیں، اور پیارے بیٹے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، بس یہ 30 منٹ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری توجہ فقط حبیب خدا کی بارگاہ میں رہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج جس ہستی کے لیے ہم آئے ہیں نا، بلکہ صرف ہم ہی نہیں آئے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء اللہ نے نازل فرمائے، تخلیق فرمائے، پیدا فرمائے، ہر نبی کو اللہ نے یہی فرمایا تمہارا مقصد یہ نہیں
کہ تمہیں منصب نبوت دیا گیا ہے، تمہارا مقصد اور منصب نبوت کا مقصد یہ ہے اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنی اپنی بستی میں، جہاں جہاں تم جاؤ، جہاں میری توحید کا ذکر کرو، وہاں چیخ چیخ کے ایک اعلان کرو کہ فقط بات اللہ کی نہیں ہے، اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ تب ماننا ہے جب مصطفیٰ نے کہا ہے کہ ہر نبی نے جس نبی کے آنے کا مزدہ جاں فضا سنایا ہے، ہر نبی جس نبی کا عاشق ہوا ہے، سیدہ آمنہ علیہ التحیت والسلام، تیرے میرے کریم آقا کی پیاری امی جان، کائنات میں اس ہستی سے بڑی ماں کوئی نہیں، اس سے پیاری ماں کوئی نہیں۔ اللہ حضور پاک علیہ التحیت والسلام سرکار کی اماں جان کے صدقہ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا پاک کی ولادت ہوئی، بڑی توجہ کیونکہ میلاد شریف کی محفل ہے، فرماتی ہے جب کریم آقا کی ولادت ہوئی نا، حضور کو سبز کپڑے میں لپیٹا، لپیٹ کے نا میرے کریم لیٹے ہیں، تو میں کیا دیکھتی ہوں، ایک دم حضور وہاں سے غائب ہو گئے، کریم آقا وہاں موجود نہیں، غائب ہو گئے۔ فرماتی میں پریشان ہوگی تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ بادل کے گرجنے کی آواز آئی، میں آپ کو آپ کے میرے آقا کا بچپن، اور بچپن بھی یہ نہیں جو 4 دن کا بچپن ہے بس وہ بتانے لگا ہوں۔ فرماتے بادل آیا، بادل کی گرج و چمک سنائی دی اور کریم آقا غائب ہو گئے۔ فرماتی میں پریشان ہو گئی، جیسے ہی میں پریشان ہوئی تو کیا ہوا، اچانک مجھے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی، کچھ انسانوں کی آوازیں بھی کانوں میں پڑی، اور جیسے کچھ انسانوں کی آوازیں کانوں میں پڑی نا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا محمد کو اٹھاؤ۔ اب بڑی توجہ حضور کا میلاد سننے والوں، میں میلاد بیان کرنے لگا ہوں۔ فرماتی ہے محمد، میں نے سنا محمد کو اٹھاؤ۔ فرماتی آقا نظر نہیں آ رہے تھے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں آقا نظر نہیں آ رہے تھے لیکن میرے کان سن رہے ہیں محمد کو اٹھاؤ۔ اب جب آواز آئی اٹھاؤ، ایک اور آواز آئی، اٹھا لیا، اب کیا کریں؟ فرمایا آدم کی صورت دے دو، نوح کی سیرت دے دو، اسماعیل کی قربانی دے دو، ابراہیم کا پیار دے دو، شیش کی بصیرت دے دو، داؤد کی زبان دے دو، دانیال کا صبر دے دو، یوسف کی ہمت دے دو، زکریا کی جوان مردی دے دو، یحییٰ کی خشیت دے دو، یحییٰ کی خشیت کے ساتھ یعقوب کا صبر دے دو، ایوب کی طلب دے دو، ایوب کی طلب کے ساتھ، ایوب کی طلب کے ساتھ اس کو موسیٰ کی حکمت دے دو، اس کو عیسیٰ کی بصیرت دے دو، کل نبیوں کے جتنے معجزات ہیں وہ سارے اس کو دے دو۔ اللہ سارے دے دیے، پیچھے رہ کے گیا، اللہ نے فرمایا اب یہ محمد ہے نا تو میں رب العالمین ہوں، سارے نبیوں کے سارے معجزے میری طرف سے تحفے میں دے کے میری طرف سے رحمت للعالمین محمد کو دے دو۔ جیسے میں رب العالمین ہوں، میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہوگا، اور ایسا رحمت للعالمین ہوگا کہ پوری کائنات میں، اور حضور ایسے رحمت للعالمین ہے، خدا کی قسم اگر تو یہ چاہے نا کہ تیرے دل میں کوئی بات آئے، آج لوگ کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں محافل پہ، اونچا سبحان اللہ کہیں آپ، میں گزارش کر رہا ہوں، میں جس عقیدے کا بندہ ہوں الحمدللہ عقیدہ اہل سنت میں، آپ یقین کریں بخدا آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں تب بھی جنتی ہیں۔ یعنی یہ اور بات ہے، کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں اونچا سبحان اللہ کہے، نیچا کہے، یہ کرے وہ کرے، نہیں میرے بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کہیں، یہاں سے آپ کی آواز اٹھے داتا صاحب کے قدموں میں جائے، وہاں سے غوث اعظم کے قدموں میں جائے، سیدنا علی المرتضیٰ کے قدموں جائے، وہاں سے اتنا گھوم کے سرکار کی بارگاہ میں آؤ۔ میرے بھائی نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ تیرے دل میں جو خیال آتا ہے نا، خیال، یہ ایک گٹھ کا فاصلہ، ایک ہاتھ کا ڈسٹینس آف ون ہینڈ، یور ہارٹ ٹو یور ماؤتھ، لیکن یاد رکھیے یہ ایک ہاتھ کا فاصلہ، تیرے دل کا خیال تیری زبان پہ آنے کا یہ ایک ہاتھ کا فاصلہ بعد میں طے کرتا ہے، مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، کہ تیرے دل میں خیال ابھی تیری زبان تک نہیں آیا، مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو گئی۔ وہ کسی نے کہا نا، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ اے آقا جانتے ہیں حضور کو سنانے کے لیے آواز کے اونچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو سنانے کے لیے نگاہ کے نیچا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو جبریل بھی سر نہیں اٹھاتا، یہاں تو جبریل بھی دربان بن کے رہتا ہے، یہاں تو جبریل بھی آئے۔ امام مالک کی مجھے بات یاد آ گئی، امام مالک نے 40 سال مسجد نبوی میں درس حدیث دیا ہے، 40 سال حدیث پڑھائی ہے، اور کبھی نا کتاب کے صفحے کو بھی اتنی آرام سے پلٹایا کرتے تھے کہ اس کی بھی آواز نہ ہو۔ شاگردوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کونین کا مالک جو ہے نا، کونین کا مالک میرا مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، ایسا نہ ہو صفحے کی آہٹ سے حضور کے آرام میں خلل آ جائے۔ یہاں تو اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا، تو آپ تو خوش نصیب ہیں جو آئے بیٹھے۔ تو اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین ایسا بنایا کہ آپ کے میرے دل کا خیال بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ وہ حضور تو حضور رہ گئے، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ کون ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید ہے، اور ان کے مرید کا نام بابا فرید ہے، ان کے پوتے مرید کا نام شاہ نظام الدین اولیاء ہے۔ خواجہ خواجگان قطب الدین بختیار کاکی ابھی ماں کے رحم میں ہے، رحم مادر میں، کہ آپ کے گھر کے باہر سے نا 4 ابدال گزر رہے تھے، 4 ابدال۔ ایک ابدال نے کہا جانتے ہو یہ اندر کون ہے؟ تو دوسرا بولنے لگا ہاں ہاں جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کون؟ وہ کہتے اندر ایک بڈری اماں، اس اماں کے شکم پاک میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ اپنے وقت کا قطب الاقطاب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کیوں نہ اس قطب کو سلام کرتے چلیں۔ وہ باہر کھڑے ہو کے نا، باہر کھڑے ہو کے وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا قطب الاقطاب، السلام علیکم یا قطب الاقطاب، یہ کہہ کے چل دیے۔ 25 سال گزرے، 25 سال گزرے، 25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایسے ہی محفل سجی ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی مسند صدارت پہ بیٹھے ہیں، مسند صدارت پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں۔ خطاب ختم ہوتا ہے، جیسے ہی خطاب ختم ہوا 4 لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا قطب الاقطاب۔ اب جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اس جانب دیکھا نا، دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، سلام تو 1 دفعہ کیا، جواب 2 دفعہ کس لیے؟ فرمایا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا، اور تمہیں نہیں یاد۔ وہ کہتے حضرت کیا ہوا؟ فرمایا ایک آپ کا جواب دے رہا ہوں، ایک 25 سال پہلے
جب ماں کے پیٹ میں تھا تب باہر کھڑے ہو کے جو تم نے سلام کا جواب دیا تو سوچا آج اس کا بھی قرضہ اتار کے چلا جاؤ. وہ 25 سال بعد یہ تو مصطفیٰ کے حضور کے غلام کا کیا نام ہے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، علی پاک کے صاحبزادوں کے کیا نام ہے؟ حسنین کریمین. ان کے آگے سے جو خادم ہے ان کا کیا نام ہے؟ داؤد طائی. وہ ان کے خداموں میں پھر آتے ہیں معین الدین چشتی کے پیر خواجہ عثمان ہروانی. خواجہ عثمان ہروانی پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید کا نام ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے مرید کا نام ہے. قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کے مرید کا نام ہے بابا فرید الدین گنج شکر. ان کے مرید کا نام ہے شاہ نظام الدین اولیاء. ان کے مرید کا نام ہے خواجہ امیر خسرو. خواجہ امیر خسرو نے پوچھا نظام الدین اولیاء پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے، کاش اللہ نے فرشتہ بنایا ہوتا، کاش اللہ نے فرشتہ بنایا ہوتا. مسکرا کے شاہ نظام الدین پاک فرماتے ہیں اچھا فرشتہ بن کے تو کیا کرتا؟ فرشتہ بن کے کیا کرتا؟ وہ کہنے لگے اللہ کا ہر وقت دیدار کرتا رہتا، میں بھی عرش پہ جاتا، عرشوں کی سیر کرتا. تو فرماتے ہیں چپ ہو جا. وہ کہتے جی وہ کیوں؟ فرمایا فرشتہ مجھ کو کہنے سے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو. کہنے لگے ارے او نادان، تو یہ کہہ رہا ہے فرشتہ ہوتا تو عرش پہ جاتا، اور فرشتے عرش پہ کئی ایسے ہیں جو تسبیح کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، اللہ کی بارگاہ تک تو رسائی نہیں ہے. کہنے لگا حضور پھر معاملہ کیا؟ فرمایا بننا محمد عربی کا غلام، اور آپ میں تجھے بتاتا ہوں آپ بھی دن میں 2 دفعہ میں عرش کی سیر بھی کر کے آتا ہوں، رب سے ملاقات بھی کر کے آتا ہوں. وہ سوچو جس مصطفیٰ کے غلام 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 کا یہ عالم ہے، سوچے پھر اس غلام کے آقا کا عالم کیا ہوگا، پھر حضور کے مقام کی کیا بات ہوگی. تو اس لیے آج وقت ہے حضور سے نسبت جوڑ لو، حضور کے ہو جائیں. کائنات میں حضور سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں، کوئی ذات نہیں ہے. میں کل رات کسووال ملتان کے قریب علاقہ ہے، میں وہاں خطاب کر رہا تھا. میں نے وہاں پر نا ایک روایت بیان کی، میں یہاں وہ روایت بیان کر دیتا ہوں. میں یہاں وہ روایت بیان کر دیتا ہوں. بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ. کہتے ہیں اب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت والے دن اللہ سے ملاقات ہوگی، تو حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے ایک بڑی دلچسپ روایت بیان کی ہے. دل کرے تو پاس رکھ لے، دل نہ کرے تو میری جھولی میں واپس ڈال دیجیے گا. یہ من چلے گا سودا، جس کا دل کرے قبول کرے، جس کا دل نہیں کرتا نہ کرے. ہم وہ بندے نہیں ہیں. یہ تو آپ ابا بیٹھے ہیں نا، آپ ابا بیٹھے ہیں. میں اس لیے کتاب کا نام بھی بتا رہا ہوں، امام کا نام بھی بتا رہا ہوں، ورنہ میری عادت نہیں ہے، میں حوالہ دیتا ہی نہیں ہوں. اس لیے نہیں کہ آتا نہیں ہے، حوالوں کی بھرمار ہے، اس لیے نہیں دیتا کہ ہم سے حوالہ پوچھے حضور کا وہ عاشق جو کوئی موچی ہے، کوئی گنڈیریاں بیچنے والا ہے، کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے، وہ پوچھے، اس کو بتاتے ہیں. جو محض پیسوں کے نام پہ حضور کا دین بیچ رہے ہیں، ہم انہیں کس لیے بتائیں؟ جو عوام کا خون نچوڑ کے یہ کہیں کہ ہم حضور کا ذکر تمہیں سناتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں گیلانی ہوں، غوث اعظم کی اولاد ہوں، اور میرے دادا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اشرفیاں لے کے، اشرفیاں لا کے، اشرفیاں اس نے یوں کر کے رکھی نا، تو حضور غوث اعظم نے دونوں ہاتھوں سے یوں نچوڑا تو ان میں سے خون نکلا. کہنے لگے لے جا پیچھے ہی سے. وہ کہتا حضور کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے میرے قدموں میں آتا ہے. وہ ہم وہ بندے ہی نہیں ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم ہم سودا کر چکے ہیں، کسی دنیا دار سے نہیں، مدینے کے تاجدار سے کر چکے ہیں. ہم نوکر محمد عربی کے ہیں.
ہم نوکر اس کریم کے ہیں، اس لجپال کے ہیں کہ خدا کی قسم ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ خود کہتا ہے سونیا میں تیری رضا چاہتا ہوں، اور ساری کائنات جسے راضی کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جسے راضی کرے کہتے ہیں سونا ہنستے صحیح نا، اور سونیا ہنستے صحیح، وہ ہنس کے بکھا، اللہ جی ہوئے گا کی، فرمایا جی میں تو ہنسے گا نا تیرے ہونٹاں دی مسکراہٹ میں ویکھاں گا، تیری امت دے دکھڑے خوشیاں جو بدل چھڈا۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں۔ ایسے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میری عادت نہیں، خوشامد مجھے کرنی نہیں آتی، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ قرآن کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میں علامہ مزمل صاحب کو بڑے تقریباً 6 سال سے جانتا ہوں، اور میں نے دیکھا یہ بندہ بے لوث حضور کی نعت پڑھتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا عاشق رسول امام دیا، آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا صاحب عمل انسان دیا ہے۔ لیکن آج ہمارا فقدان یہ ہے، ہم امام کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم موضوع وہ نہیں ہے، اگر موضوع وہ ہوتا نا تو آپ یقین کریں آج آپ نیت کر کے جاتے کہ ہم آئندہ سے اپنے بچوں کو امام بنائیں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے فرمان کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا اگر کسی امتی کو یہ پتہ چل جائے نا مسجد میں آ کے پہلی صف میں نماز پڑھنا، ایک طرف نماز پڑھ کے دعا کرنا، ایک طرف فرماتے ہیں کسی کو اگر صرف یہ پتہ چل جائے نا مسجد میں آ کے محراب میں کھڑے ہو کے اذان دینے کا کیا اجر ہے، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں اذان دینے کے لیے۔ اور سوچو جس اذان کا اجر یہ ہے، اس اذان کے بعد اس اذان کی اقتدا کرتے ہوئے جو پیش امام نماز پڑھا رہا ہے اس امام کا مقام کیا ہوگا؟ وہ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے نا، جب اس مسجد کے جو رقبے میں چھوٹی ہے، مقام میں چھوٹی نہیں ہے، مقام میں چھوٹی نہیں، میں رقبے کے اعتبار سے دیواروں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، بس مقام میں تو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر بھی کبھی چھوٹا ہوتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور کائنات کا یہ واحد لجپال گھر ایسا ہے تجھے ہر کسی کے گھر میں جانے کے لیے دروازہ کھڑکا کے اجازت لینی پڑے گی۔ واہ اللہ تیری لجپالی کے صدقے ہر لمحے دروازہ کھلا، فرماتا بندے آتے صحیح، کدی آتے صحیح، آنا میرے یار ہم چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ریان بھائی میرے دوست ہیں، مزمل بھائی میرے دوست ہیں، میں یہ حضرت صاحب ہیں، یہ بزرگ ہے، میرا دل کرے نا ان بزرگوں سے بات کرنے کے لیے، تو میں ان کی طبیعت بھی دیکھوں گا، ان کی صحت بھی دیکھوں گا، ان کا ٹائم بھی دیکھوں گا، ہر چیز دیکھوں گا کہ یار ان کے آرام میں خلل نہ پڑے، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، ایسا نہ ہو سو رہے ہوں۔ واہ کریم اللہ تیری لجپالی کے صدقے اللہ فرماتا ہے سونیا میں تینوں نیندر دے کے تیری خاطر آپ جاگنا ہو سکتا ہے کسے بھی ویلے تو آ جا میں، جیڑا اللہ تیرے لئی ہر ویلے جاگدا رہے۔ ایویں تو نہیں فرمایا کہ رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا، دوجا جاگدا سخت بیمار راتی، ایک جاگدا چور سن اتے، دوجا جاگدا پہرے دار راتی، وارث شامیاں سارے ہی سو جاندے، کلا جاگدا پروردگار راتی۔ سوچ تو صحیح وہ اللہ تیرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کے پیار کو تو سمجھ، لیکن خدا کی قسم اللہ کے سارے پیار کو اگر اکٹھا کرو نا تو بندہ کن تو کندر مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں۔ خزانہ کسے کہتے ہیں؟ بزرگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، جو بچے ہیں چھوٹے ہیں، بچے ہیں نوجوان ہیں، ان کو بتاتا ہوں۔ خزانے سے مراد یہ ہے کہ خزانے کے اندر نا کوئی ایک ہیرا ایسا ہوتا ہے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسے خزانہ کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے شاہ جی اس کو اور آسان کرے، اور آسان کرتا ہوں، ہم میں سے ہر گھر میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے نا ان کے باپ والدین شوہر بھائی زیور بناتے ہیں۔ اب زیور آتا ہے ڈبے میں، اس ڈبی میں ہوتا ہے، اور وہ ڈبہ گھر میں مشہور کیا ہو جاتا ہے، وہ جاؤ سونے والا ڈبہ لیا، کیڑا سونے والا ڈبہ لیا، حالانکہ وہ ڈبہ سونے دا نہیں ہوندا، او دے وچ سونا ہے،
او سونے دی وجہ تو ڈبے نو سونے والا کیا جاندہ ہے. او خدا دی قسم جی مثال سمجھ آ گئی تو بڑی توجہ نال سنو. اللہ بڑا سونا ہے, بڑا سونا ہے, بڑا سونا ہے. اللہ کے حسن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا وہ کتنا سونا ہے, وہ کتنا پیارا ہے. اس نے اپنے خزانے کے سارے حسن کو اکٹھا کیا, اس حسن کو اکٹھا کر کے اس کو نام دیا مصطفیٰ کا. وہ مصطفیٰ رکھا امت کے سامنے اور فرمایا اب دیکھو جڈا ہے سونا اوڈا میں سونا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ. کہ اب دیکھو جتنا یہ محبوب پیارا ہے اتنا ہی میں پیارا ہوں. اس کے حسن کو دیکھ کے میرے حسن کا اندازہ کرو. تو یہاں میں حسن مصطفیٰ ایک بات کروں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں حضور کی مجلس میں جب بیٹھتا تھا نا میں سارے صحابہ کو دیکھتا تھا اور خود بھی میری حالت یہ ہوتی تھی کہ کبھی حضور کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہی نہیں تھا جاتا. صحابہ نے پوچھا وہ کیوں؟ فرماتے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا تھا. اس کی مثال دوں, آپ میں سے کوئی شخص بھی نہ کوئی شخص بھی کل جب صبح ہونا تو سورج نکل آئے دوپہر 11 بجے کے ٹائم پہ نا یوں آسمان کی طرف سر اٹھا کے نا ایک نظر سورج کو دیکھے, ایک نظر سورج کو دیکھے 3 سے 4 سیکنڈ بس. اس کے بعد آنکھیں یوں سامنے کرے گا تو اسے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا, اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. تو ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سورج جس کی ایڑی کا نور لے کے روشن ہوتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو فرمایا آرز, آرز کہتے ہیں گالوں کو, فرماتے ہیں آرز شمس و قمر سے بھی ہے روشن ایڑیاں. کہ سورج چاند کے گالوں سے زیادہ روشنی مصطفیٰ کریم کے طلبوں میں ہے. اوے اب تو ذرا سوچ جس کی ایڑی کے حسن کا یہ عالم ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. اور جس کی ایڑی اللہ نے اتنی حسین بنا دی اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا. حضور کے چہرے جیسا کائنات میں کسی کا چہرہ نہیں ہے, حضور کے حسن جیسا کائنات میں کسی کا حسن نہیں ہے. میں نے پہلے ایک بات کی کہ اللہ نے ساری کائنات آپ کو مجھے ہم سب کو پیدا ہی فقط محبوب کی تعریف کے لیے کیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے میرے امام, آپ کے میرے مشکل کشا, آپ کی میری مشکلوں کو ختم فرمانے والے, آپ کے میرے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, ذوق علی المرتضیٰ کے لیے کائنات میں سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, ان 3 ہستیوں کا ذکر بھی چپ ہو کے نہیں سنا جاتا, مسکرا کے سنا جاتا. اور جو ان کے ذکر پہ مسکرائے اور علی کے نام پہ چپ رہ جائے نا پھر اس پہ شک ہوتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان ان تینوں کے کائنات میں 2 ہی مولا ہیں. ان تینوں کے کائنات میں 2 مولا ہیں. پہلے مولا کا نام مصطفیٰ ہے, دوسرے کا نام مرتضیٰ ہے. اور علی وہ علی خدا کے قسم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فقال من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. کہ علی کی محبت میری محبت, علی کا پیار میرا پیار, علی کا عشق میرا عشق. بلکہ یاد ہے فرمایا لحم کا لحمی یا علی, جسم کا جسمی یا علی, دم کا دمی یا علی, روح کا روحی یا علی, نفس کا نفسی یا علی. فرمایا علی جیویں دا تو اوویں دا میں. علی یاد رکھے, علی یاد رکھے, علی یاد رکھے. روح مصطفیٰ کا نام علی ہے تو جان مصطفیٰ کا نام صدیق اکبر ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے, ہم سب کو مانتے ہیں. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اوے علی اگر علی ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے, عثمان ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے.
فاروق فاروق ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، صدیق صدیق ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. بلکہ میں قصہ مختصر کر کے بات ختم کروں نا تو اگر اللہ بھی اللہ ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے. اللہ کو تو بڑے لوگ مانتے ہیں. ابھی یہ کچھ عرصہ پہلے آپ احباب نے دیکھا ہوگا، میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں یہاں پہ. آپ احباب نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے سکھوں کے گردوارے کا افتتاح کیا گیا یہاں نارووال والی سائڈ پہ. ایسا ہی ہے نا. اب وہاں پر جو اجلاس جو جلسہ ہوا نا، اس میں جو ان کا گرجا، جو ان کا جھوٹا عبادت خانہ بنا، وہاں پر جو سکھ یاترا کرنے کے لیے آئے تھے نا، اس میں جو ان کے مذہب کے مطابق سب سے بڑا عالم تھا نا، ان کے مذہب کے مطابق اس نے ایک بات کی تھی. اس نے کہا تھا جو معیار آپ کے ہاں ہے نا، ہمارے ہاں اس سے معیار بلند ہے. اور یہ اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کیا تھا؟ ہمارے نزدیک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہ خنزیر اور کتے سے بھی برا ہے. یہ ان کا عقیدہ توحید ہے. عیسائیوں میں ایک فرقہ پروٹسٹنٹ ہے، وہ تثلیث کا قائل نہیں ہے، وہ ایک خدا کے قائل ہے. یہودی ایک خدا کو مانتے ہیں، بدھ مت والے بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، کنفیوشسزم والے بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، شنٹوئزم والے بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، گاؤ مت والے بھی ایک خدا کے قائل ہیں، مخلوق کو اس کا ہم شکل مانتے ہیں. ہاں، ہندوازم میں ایسا ہے کہ اس میں 33 کروڑ خداؤں کا تصور ہے، لیکن وہ بھی ساتھ اس تصور کے کہ وہ ایک جو بڑا خدا ہے نا، ان کے نزدیک جو برہما ہے اس کو وہ بھی ایک ہی مانتے ہیں. اب بڑی توجہ سے میری بات سنیے گا. اگر توحید کرے سکھ، عیسائی، یہودی، سکھ، کوئی اور مذہب والا توحید کرے، اللہ منہ پہ مار دیتا. ان کی توحید مردود ہو گئی، تیری میری توحید قبول کیسے ہو گئی؟ پتہ یہ چلا مسئلہ توحید کا نہیں ہے، مسئلہ محبت مصطفیٰ کا ہے. اوے جو بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، جو مصطفیٰ کو نکال کے یہ کہے اللہ ایک ہے، اللہ کہتا ہے تو نکل، تجھ پہ لعنت ہے. جو مصطفیٰ کو مان کے یہ کہے اللہ ایک ہے، اللہ فرماتا تو میری رحمت میں آ جا. اللہ تو اپنا آپ منواتا مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، منواتا مصطفیٰ کے سبب سے ہے، مصطفیٰ کے عقیدے سے ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے پوری کائنات کو فقط محمد عربی کے قدموں کے ساتھ لپٹنے والی خاک کا ادب کرنے کے لیے پیدا کیا. میں جو روایت پڑھ رہا تھا حضرت علی المرتضیٰ پاک کا جہاز میں نے تذکرہ شروع کیا. حضرت علی المرتضیٰ سرکار فرماتے ہیں حبت جبریل علیہ ان ربک یقول علیک السلام لقد خلقت الدنیا لأعرفها کرامتک ومنزلتک عندی او کما قال النبی. میرے بھائیوں، میں نے حضرت محمد کا کلام پڑھا ہے، میاں محمد کا کلام نہیں پڑھا. تو حضور کے نام پہ، حضور کے کلام پہ، حضور کے پیار پہ، حضور کی بات پہ، حضور کے ذکر پہ آ کے نا ذرا خوش ہوا کریں، اسمائلنگ فیس دیا کریں، حضور کا ذکر ہنس کے کریں یار. اگر آپ اپنے آپ کو خوشی دینا چاہتے ہیں نا، آج ہر بندہ غم میں ہے. آپ جس کو بھی پوچھیں گے نا اس کو کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ہوگا. ہر بندہ کسی نہ کسی دکھ میں ہے. In these days every person needs happiness, but how that is possible? If you want all happiness in your life, that time just one way of happiness, and that's way name of love of peace be upon him sallallahu alaihi wasallam. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری زندگی خوشیوں کا گہوارہ بنے، آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ life is not a bed of roses, our life is just a bed of thorns. But why your life is bed of thorns? Because you are not doing love with holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وہ اگر تو حضور سے پیار کرے، تیری زندگی کانٹوں کی سیج نہیں، وہ تیرے بستر پہ بھی آ کے فرشتے طواف کیا کریں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں حدیث سنا رہا ہوں.
عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار ملائکۃ الرحمہ. فرمایا جو میری محبت میں دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اللہ اس کی قبر پہ فرشتے بھیجتا ہے جو آ کے اس کی قبر کا طواف کرتے ہیں. اور سوچ، ساری کائنات جس کعبے کا طواف کرتی ہے اس کعبے کا خالق رب اپنے فرشتوں کو اس بندے کی قبر پہ بھیج دیتا ہے جو حضور سے محبت میں مر گیا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے، مرے ہوئے تو ہم اب ہیں، مرے ہوئے ہم اب ہیں. بڑی پہلے وہ نا اللہ تعالیٰ کے ایک ولی گزرے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری. وہ فرماتے ہیں ایک دن نا میری ملاقات شیطان سے ہوئی. فرماتے میں نے لعنت کر کے بھیج دیا. اس سے اگلے دن میری ملاقات ہوئی موت کے فرشتے سے، اسرائیل علیہ السلام سے. میں نے ان سے پوچھا تو بندے کو مارتا کیسے ہے؟ یقین جانیے بندہ ہل جاتا ہے جواب سن کے. جانتے ہیں اسرائیل پاک نے کیا جواب دیا علیہ التحیۃ والسلام؟ فرماتے ہیں حضور اگر میں حقیقت بتاؤں نا تو ایک عرصہ ہو گیا کسی مرد کو میں نے مارا ہی نہیں ہے، کسی مرد کو میں نے مارا ہی نہیں ہے. کہتے کیا مطلب؟ فرمایا میرے آنے سے پہلے وہ مر چکے ہوتے ہیں، میں تو صرف روح نکالتا ہوں. وہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے کردار کو بھول گئے، اپنے تشخص کو بھول گئے. میرا وقت کمپلیٹ ہو گیا، میں بس چند ایک گزارشات اب پیش کرنا چاہتا ہوں جو درد دل کی ہیں. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا کہ ہمارا جو ناطہ مصطفیٰ سے جڑا ہونا چاہیے تھا ہم نے وہ توڑ دیا. جیسے حضور کے ساتھ ہمیں جڑنا چاہیے تھا ویسے ہم جڑے نہیں. یقین جانیے کبھی وقت نکالیے نا، آپ کے پاس بھی 2-2.5 گھنٹے ہوں، میں بھی وقت نکالتا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. اپنی اوقات کے مطابق بتاؤں، ورنہ حضور کا مقام کائنات میں ایک ہی ہستی جانتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو 4-5 باتیں عرض کر رہا ہوں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے نماز لازمی پڑھا کریں، نماز کی پابندی کریں. وہ علیحدہ بات ہے، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ساری بات کی چیزیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے. لیکن کیا ہے، استاد ور نے نماز پڑھی ہے اس لیے ہمیں پڑھنی ہے. استاد ور نے ہم پہ نماز فرض کی ہے اس لیے ہمیں نماز ہم پہ فرض ہے. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ایک مسئلے پہ میں ضرور بولنا چاہوں گا، بیٹیوں کو ان کا حق دیں، بھائی بہنوں کو حصہ دیں. ایسا مت کریں کہ جی حصہ لینا ہی تو پھر بھرا چھڈ. میرے بھائیوں جیسے نماز اور طہارت فرض ہے نا، ایسے بیٹیوں پر وراثت فرض ہے. ان کو ان کے حق دیں، ان کو ناراض نہ کریں، کیونکہ یہ بھی حضور کی نافرمانی، اور جس نے حضور کی نافرمانی کی وہ کافر ہو گیا. تو حضور کی نافرمانی نہ کریں، نماز پڑھیں، حج زکوٰۃ ادا کریں، بیٹیوں کو ان کا حق دیں، سچ بولیں، حرام سے بچیں. یہی زندگی ہے. اب میں آخر میں میلاد پاک کے صدقے سے نا ایک خوشخبری آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وقت میرا مکمل ہو گیا، 2 منٹ میرے پاس ہے، اور یہ 2 منٹ میرے خیال سے کافی ہوں گے. میں لانگ سٹوری ان شارٹ قصہ مختصر کر کے آپ کے سامنے گوش گزار کرنے والا ہوں. بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ. ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھنی ہے. علماء تشریف فرما ہے، علامہ مزمل صاحب ہے، میں نام سے اصبر نہیں ہوں، یہ بھی حضرت ہے، وہ بھی مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی علامہ صاحب ہے، مفتی صاحب ہے. تو یہ احباب میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں حدیث مبارکہ کی. حضور کے میلاد کا میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. لیکن میرا یقین جانیے میرا دل یہ کہتا ہے جس بندے نے ان کانوں سے نہیں، مزمل بھائی، دل کے کانوں سے یہ حدیث سنی نا، اگر تو وہ بیٹھا ہے تو وہ بیٹھا نہیں رہ سکتا، اگر کھڑا ہے تو اچھل کے سبحان اللہ نہ کہے تو پھر میں سید ہی نہیں. لیکن سننا دل کے کانوں سے ہے. ایک حدیث مبارکہ پڑھ کے میں آپ سے اجازت لینے والا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جنت نبیوں پہ حرام ہے. بڑی عجیب و غریب روایت ہے. جنت بولو تو صحیح یار، گل میں کر رہا، حوالہ میں دینا، تسی نہیں ڈرنا.
یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا سٹیج ہے، یہاں بے پڑھا بندہ تو آ ہی نہیں سکتا. اور الحمدللہ یقین کر لیں دنیا کی ہر طرح کی کتاب پڑھ رکھی ہے. جوزف اسٹیفن کو پڑھا، برنارڈ شاہ کو پڑھا، جان کیٹس کے تھیسس پڑھے، ہر چیز پڑھی، پر جو مزہ رب کے فرمان میں اور مصطفیٰ کے کلام میں آیا کہیں نہیں آیا. کئی زبانوں میں الحمدللہ گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن پڑھنے کا مزہ تب بھی آتا ہے جب محمد محمد پڑھتے ہیں. بس کوئی مزہ دس دیٹ دوز واز ور میں نہیں آیا جتنا مزہ کالا کالا رسول اللہ کی صدا میں آیا ہے. لیکن بڑی توجہ میں عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا جنت نبیوں پہ حرام ہے. اب حدیث سنانے لگا ہوں، علماء میرا ساتھ دیں گے. اس کے بعد چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، میں ہوں ان پڑھ سا آدمی، بڑا نکما، ان کے قدموں برابر بھی میں نہیں ہوں. ان جیسے علماء سے سیکھ کے چار باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرو. میں طالب علم ہوں، یہ مفتیان احباب ہے، میں طالب علم ہوں دین کا ادنا سا. پہلے ان کی زبان میں ان سے عرض کر دیتا ہوں، پھر ہم اپنی زبان میں عرض کر لیں گے تاکہ سمجھ آ جائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، حدیث کے راوی کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال. اب علماء ترجمہ کریں گے. فرمایا الجنت، جنت اس کا کیا ترجمہ ہوگا جی؟ جنت. میں صدقے جاؤں، حرمت حرام ہے، علی الانبیاء نبیوں پر. سرکار نے فرمایا جنت نبیوں پر حرام ہے ایک وقت تک. اور وہ ایک وقت کیا ہے؟ فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. جنت تمام نبیوں پہ حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب ہے آپ کی عقیدت کا امتحان. میں بڑی توجہ سے میں اس ڈائس سے ذرا سائڈ پہ ہو کے نا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ تاکہ پتا چلے نا ہم کر کیا رہے ہیں. آپ حدیث بات سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا. اب پھر دیکھیں آپ کا ایمان کرتا کیا ہے. اب اپنے ایمان کی چس لیں. کریم نے فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. جنت نبیوں پہ حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وہ اب آپ کی اپنی محبت ہے. میرے مصطفیٰ نے جو محبت ان امتیوں سے کی جو آج میلاد منا رہے ہیں، سنو. فرمایا وحرمت علی الامم حتی تدخلها. اور ہر امت پہ حرام ہے جب تک میری یہ امت نہ چلی جائے. سوچ مصطفیٰ کا پیار. وہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے گھر والے تو صرف تیرا نام ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا. تیرے جمن تو پہلے جنہیں تینوں بخشوا لیا انہوں مصطفیٰ آندے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں دست بستہ دعا ہے. دوران گفتگو کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، نقص ہوا ہوگا وہ میری طرف سے ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر کوئی بات اچھی ہے تو وہ صرف اللہ رسول کا فضل ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے. جنوں شاہ صاحب کا بیان سن کے جنہ مزہ آیا ہے بلند آواز میں کہہ دے سبحان اللہ. اب ہماری مسجد میں چونکہ بچے بھی پڑھتے ہیں تو 3 بچے ہیں جن نے قرآن پاک ختم کیا، تو ان کی ہم دستار بندی کریں گے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. سب سے پہلا بچہ ہے محمد اسد. کھڑے ہو جائیں، جن بچے کا نام ہے وہ کھڑے ہو جائیں. محمد حسنین